اس کو اگر آپ زیادہ گہرائی میں جا کے دیکھیں گے نا تو ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس انسان کے بنانے کے پیچھے جو پورا پروجیکٹ ہے نا، پورے منصوبہ، اس کو اگر آپ سامنے رکھیں تو جب وہ پیش کیا گیا تھا فرشتوں کے سامنے تو انہوں نے کہا تھا یہ خون ریزی کرے گا اور فساد کرے گا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ اب اللہ نے یہ ایک طرف یہ کہہ دیا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور انہوں نے مان بھی لیا تو بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن ثابت کرنے کا علیحدہ کام ہے۔ تو اللہ نے چاہا کہ وہ بات ان کے اوپر ثابت بھی کی جائے، تو اس نوع انسانی کا ایک فرد کو ان کے سامنے کھڑا کر کے ایک امتحان سے گزارا جس میں فرشتے پورے نہیں اترے، آدم علیہ السلام اس پر پورے اترے، اور پھر ان کو گویا دوبارہ بتایا کہ جو میں کہہ رہا تھا جو میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے، اب سمجھ آئی، اب پتہ لگ گیا ہے۔ اسی طرح کا دوسرا جو معاملہ ہے، دوسرا مرحلہ، جب شیطان نے یہ کہا کہ یہ اہل نہیں ہے، تو یہ تو فرشتوں کی حد تک کا معاملہ ہوا نا، ایک پارٹی، ایک اور پارٹی بھی ہے اور وہ ابلیس ہے، اس نے کہا یہ تو مجھے موقع تو دے، لَأَخْتِقَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، میں اس کی اولاد کو نتھ ڈال دوں گا، الا قلیلا، سوائے تھوڑوں سے کے باقی سب کو میں گمراہ کر لوں گا۔ یہ چیز کیا ہے میرے آگے؟ اب یہاں سے اصل میں ایک دوسرے مرحلہ شروع ہوا ہے۔ جیسے پہلے مرحلے میں آدم کی برتری فرشتوں پر ثابت کرنی تھی، ایسے ہی اس دوسرے مرحلے میں انسان کی اور عام اصل میں اس نے چیلنج کیا کیا تھا؟ چیلنج یہ کیا تھا میں سب کو لگام ڈال دوں گا، اور تیرے عباد المخلصین کون ہیں؟ جن کو تو نے چن لیا، یعنی انبیاء۔ تو اگر انبیاء سرخرو ہو گئے تو وہ تو تیری پروٹیکشن کی وجہ سے سرخرو ہوئے، جن پر تیرا حفاظت ذرا کمزور ہو گئی ان کو تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ تو اصل میں اس کا جواب تو تبھی پورا ہو سکتا ہے کہ نبی بھی موجود نہ ہو، رسول بھی کوئی نہ ہو، کوئی پروٹیکٹڈ ون بیچ میں نہ ہو، اور پھر بھی لوگ ایسے کھڑے ہو جائیں کہ جو شیطان کے توقع کے برعکس پرفارم کر کے دکھا سکیں، تو شیطان کو شکست تو جا کے تب ہوگی۔ تو یہ جو ساری مصیبتیں ٹوٹنے والی ہیں، تو یہ در حقیقت یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک موقع پہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا جو ہے نا وہ دلیل رد کی تھی آدم کی قابلیت سے، صرف اپنے علم سے نہیں، آدم کی قابلیت دکھا کے، اس کا مظاہرہ کروا کے، ایسے ہی شیطان کو ناکام بنانے کا منصوبہ ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کیا ہے اقبال جو کہتے ہیں نا کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، اگر عثمانیوں پہ کوئی غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ تو جو بڑے بڑے پروجیکٹ ہوتے ہیں اس میں پھر قربانیاں تو دینی پڑتی ہیں۔ تو یہ ہے جو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ یہ خاص لوگوں کی بات نہیں ہے، عام انسان شیطان کے مقابلے میں برتر ثابت ہو جائیں، ثابت قدمی میں، استقامت میں، اللہ کی خاطر قربانیاں دینے میں۔